بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں اے عزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی۔ گھر میں اے عزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی۔ گھر میں اے عزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی۔ تم چاہتے ہو آئیں گھر مظلوم کربلا گھر، ہمراہ شاہدی کے آ جائیں ان کی مادر، بیمار ناتواں ہوں ہمراہ علی اکبر، بال سکینہ فیضا آ جائیں بنت حیدر، تو فرشتے عذاب بچھا کر مجلس کرو حسین کی۔ گھر میں اے عزادارو مجلس کرو حسین کی، مجلس کرو حسین کی۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتضلأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ کربلا ساز عجب صبر کے پے کر نکلے، کربلا ساز عجب صبر کے پے کر نکلے، آئینہ ایک بنا عکس بہتر نکلے، شاہدی مصلحتاً تشنہ دہن ہے، ورنہ چاک کر دیں دل صحرا تو سمندر نکلے۔ اللہم صل علی محمد۔ اسلام دربار شام میں کہا بھی گیا اور پڑھایا گیا، اور اسی جگہ کا منظر ہے، اور جو لوگ گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے تصورات میں سے در در تیری ہے آل پیمبر یہیں کہیں، در در پیری ہے آل پیمبر یہیں کہیں،
آئی ہے لٹ کے زینب مضطریہ ہی کہیں، در در پھری ہے آلے پیمبر یہیں کہیں، آئی ہے لٹ کے زینب مضطریہ ہی کہیں، اہل حرم سے اونٹوں پا بے مقنا ردا، اہل حرم سے اونٹوں پا بے مقنا ردا، اور وارثوں کے نیزوں پا سر تھے یہیں کہیں، اہل حرم سے اونٹوں پا بے مقنا ردا، اور وارثوں کے نیزوں پاتے سر یہیں کہیں، آئی ہے لٹ کے زینب مضطریہ ہی کہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی تو پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی تو پاؤں میں بیڑیاں، عابد کھڑے تھے سر کو جھکا کر یہیں کہیں، ہائے 12 نفر تھے ایک رسن میں باندھے ہوئے، ہائے 12 نفر تھے ایک رسن میں باندھے ہوئے، لائے گئے تھے قیدی بنا کر یہیں کئی دن کی گھر میں آگ نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آگ نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، تمام کرنی تھی حجت سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن، اگر بہشت میں ہوتے نہ تو سر و تسلیم، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسلیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن۔ فاتحہ۔ مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات نظر لاتے
जो पेशवाई को आता है मुँह छुपाते हैं। अरे सुए मदीना ये रो रो के गुल मचाते हैं। लुटा के आए हैं ज़हरा के हम घराने को, न कर कबूल तुम हम बेकसों के आने को। मदीना याद तो होगा तुझे वो जाहो हशम, गए थे कितने तजामुल से करबला को हम। वो क़ैमा और मेरा पर्दा, वो फौज और वो अलम, और अब सियाह कफनी और हुसैन का मातम। अरे पसंद आमद ज़ुर्रियते रसूल न कर मदीना ऐसे हकीरों को तू कबूल न कर। मदीना हम तेरे वाली को आए हैं खोकर। मदीना गर्दन शबीर पे चला खंजर। मदीना दागे रसन है हमारे शानों पर। मदीना कूफे में सरना गे हम फिरे दरदार। न राह दे हमें ज़हरा के नूर नहीं। मदीना अकबर व कासिम नहीं, हुसैन नहीं। हिली ज़मीने मदीना की उस घड़ी पे हम किया बशीर को सजा दिने तलब उस दाम। अरे गले में डाल के शाले अज़ाब दीदनम, तुम गले में डाल दिशाले अज़ाब दीदनम। हमारे आने की दे तू खबर बदर दो अलम। अगरचे जान नहीं है कुछ ये मुंह दिखाने की, मगर वतन में खबर कर दे मेरे आने की। चला बशीर ये देता हुआ खबर हर जा, मगर मोहल्ले हाशिम में देखता है क्या कि एक मरीज़ा सरेरा है खड़ी दुखिया। कहा बशीर ने क्या नाम बोली वो सुगरा। वो बोला रास्ते में क्यों तू शोर शैन में है। अरे कहा ये हाल मेरा फुरक़ते हुसैन में है। खड़ी हूँ मुंतज़िर अकबर की, देखो कब आए। अरे मैं घर से निकली हूँ शायद कि तासिदा जाए कोई। मैं घर से निकली हूँ शायद कि तासिदा जाए। कहीं मेरे ये बिछड़े हुओं की कहीं ये मेरे बिछड़े हुओं की खबर लाए। और मरीज़ हूँ लबे गो अब शफा पाए। अरे कोई बदर की खबर ला, ए पाँव पड़ती हूँ
समझा ये बिनते हुसैन है सुगरा बशीर समझा ये बिनते हुसैन है सुगरा खामोश रह गया सुगरा के मुंह पे कुछ न कहा पुकारी फातिमा गर्दन में देख शाल अज़ा अरे कहाँ से आता है और कास्द है कहाँ का भला वो बोला कासिदे बीमार करबला हूँ मैं अरे सुनानी कब्र पैगंबर पे ले चला हूँ मैं वो रो के बोली कि भाई ये क्या सुनाता है अरे वो कौन है जिसे बीमार तू बताता है अरे सुनाने किसकी है मुझको ये हाल आता है कि मुस्तफा की लहद पर तू कहने जाता है सुनाने किसकी है मुझको ये हाल आता है कि मुस्तफा की लहद पर तू कहने जाता है अरे अमाम फेंक के उसने कहा दुहाई है अरे तेरे हुसैन की सुगरा सुनानी आई है
آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کا رسول اپنی جانب سے کوئی بھی کلام نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ وہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، چاہے وہ ممبر پہ ہو، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. رسول کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا بولنا سب ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے ہم سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، خالی مسلمانوں اور شیعوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا. تو رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا جو ہم نے کہا غلط نہیں کہا، اس آیت کلیمہ کے ظاہر میں یہ جو بھی ہم نے کہے، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا بزم سے کسی کو اٹھانا، ان کا کسی کے لیے اٹھنا، اپنی جگہ پر بٹھانا، کسی کو زبان چسانا، کسی کو پشت پر حالت نماز میں بیٹھا رہنے دینا، یہ سب وہ عمل ہیں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو، جو اللہ کی مرضی سے عمل انجام دی جائے. اچھا ایک آیت ہو قرآن میں تو کہا جائے کئی آیات ہیں اس تسلسل میں، اس سلسلے میں مفہوم تقریباً سب آیات کا ایک ہی ہے. مثلا ایک آیت کریم آپ لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں جس کو علماء نے کہا شروع کرنے سے پہلے نماز تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مستحب علماء نے قرار دیا کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے. کیا مطلب ہے؟ اللہ رسول سے ان کی للہیت کو ظاہر کروا رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے جو بھی عمل انجام دیا ہے وہ سب اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی الگ سے قل کہیے میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، حتیٰ کہ میری موت اور میری حیات، مماتی ہے نا، حیاتی و مماتی، میری موت اور میری حیات، یہ سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا اس کے لیے اللہ نے کہلوایا. اب اگر اس آیت کریمہ کے ذیل میں بھی دیکھا جائے تو بالکل وہی مفہوم ہے کہ رسول کا ہر عمل جو ہے وہ اس میں للہیت پائی جا رہی ہے. یہ نہ کہو کہ رسول بیٹی کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ نہ کہو کہ رسول داماد کو غدیر میں بلند کر رہے ہیں، یہ نہ کہو رسول نواسوں کو زبان چسا رہے ہیں، یہ نہ کہو کہ رسول بیٹوں کو پشت پر بٹھا کر سلطے حوالے کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ رسول نواسوں کو نہیں بٹھا رہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. زلفیں دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، زبان چسا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ عمل خدا کے لیے ہو رہا ہے. رسول علی کو نہیں بلند کر رہے، داماد کو نہیں بلند کر رہے، بھائی کو بلند نہیں کر رہے غدیر میں، بلکہ اللہ کے لیے علی کو بلند کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھنے اللہ کا یہ نبی وہ نبی ہے کہ جس کے سلسلے میں قرآن نے ایک نہیں 10 مرتبہ اس کی عظمت کو آشکار کیا ہے. کبھی کہا والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم میرا نبی کبھی گمراہ نہیں ہوا. ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی گمراہ نہیں ہوا تمہارا صاحب میرا رسول جو ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوا. اور وہ بھی قسم کھا کے اس کی عظمت کو بیان کیا. یہ بھی کمال ہے خدا کا جو اس نے اپنے رسول کی شان کو قسم کھا کے بیان فرمایا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان نہ مانے، اللہ نے کہا قسم. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے قسم اس ستارے کی کھائی کہ جو تمام ستاروں کے ساتھ چھوڑ چکا تھا. اس ستارے کی قسم کھائی جو چاند کے ساتھ چمک نہیں رہا تھا، اب آ چکا تھا زمین میں. اس ستارے کی قسم کھائی کہ جو بلندیوں پر نہیں تھا. اس ستارے کی قسم کھائی جو آسمان پر نہیں تھا بلکہ زمین پر آ چکا تھا. اس ستارے کی قسم کھائی کہ جو بلند نہیں پست ہو چکا تھا. بھئی آپ غور کیے، ہمارے گھرانے کے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے جنہیں نابالغ کہہ لیا جائے ہے نا، وہ اگر سیڑھیوں کے ذریعے سے چھت کے اوپر جا رہے ہوں اور آپ اس غرض سے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، کہیں اس کو گزن نہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ لڑکھڑا نہ جائے، چوٹ نہ کھا جائے، اوپر جا رہا ہے نا، اس نیت سے آپ اس کو پستی کی دعوت دے لیں، اسے بلا لیں واپس، بیٹا نیچے آ جاؤ، کہیں چوٹ نہ لگ جائے گی تمہیں، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے ہے نا. آپ کا غرض یہ ہوگی آپ کی کہ آپ کوئی نقصان نہ ہو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، لہٰذا اسے بلا رہے ہیں. جا رہا تھا وہ بلندی کی طرف، آپ نے بلا لیا پستی کی طرف، وہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کی پیشانی پر بھی بل پڑ جائیں گے کہ ہم جا رہے تھے بلندی پر، انہوں نے دعوت دے دی پستی کی.
اللہ ہمارا، غور کیجئے کہ ہمارے گھرانے کا بچہ بھی پستی کو قبول نہیں کرتا، تو وہ خالق کائنات اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے جو پست ہو چکا ہے۔ اذا ہوا کے بہت سارے معنی ہیں، عربی زبان ایک بڑی وسیع زبان ہے۔ عربی زبان کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہاں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی اور مفاہیم کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ ایک صلوات بزرگوار سے گزارش کروں گا ایک جگہوں کو پر کر دے، آگے آنے والے پیچھے آپ کی جگہ پر بیٹھ جائیں جو ہمارے بزرگ ہیں۔ ویسے بھی بزرگ ہمارے ہم سے بہتر جانتے ہیں، بزرگوں کا مقام آگے ہی ہوا کرتا ہے، اس کے پیچھے ان سے بزرگ، اس سے پیچھے ان کے چھوٹے، ایک سلسلہ ہے اسی طرح سے۔ لیکن یہ کرم ہے حسین ابن علی کا، یہ آل رسول کا، یہاں پہ آنے والا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سب کا مقام ایک ہوتا ہے۔ یہ عزت دی ہوئی حسین ابن علی کی ہے، یہ آل رسول کا کرم ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ ستارے کی قسم، جب وہ ہوا ہو گیا، جب وہ پست ہو گیا، جب وہ ڈوب گیا، جب وہ گر گیا، جب وہ محور سے ہٹ گیا، جب وہ مرکز سے بہک گیا، کتنے معنی کیے جائے، خالی معنی کیا جائے تو مجلس تمام ہو جائے گی، ہے نا؟ سینکڑوں معنی ہے صرف ہوا کے، اذا ہوا والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم جو پست ہو گیا۔ معبود میرے گھرانے کے بچے بھی پستی کو قبول نہیں کرتے، تو نے اس پست ستارے کی قسم کیسے کھا لی؟ کہا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی جھکو گے لائق احترام نہیں رہو گے، لیکن دروازہ زہرا پہ جھک جاؤ گے تو لائق تعظیم ہو جاؤ گے، لائق احترام ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات کہیں بھی جھکے دنیا عزت نہیں میسر ہوگی، کہیں بھی ماتھا ٹیکے، کہیں بھی سر جھکائے، وہ احترام نہیں ملے گا دنیا کو جو احترام دروازے علی پہ جھکنے کا ملتا ہے، جو دروازے زہرا پہ جھکنے کو ملتا ہے، جو دروازے آل محمد پہ جھکنے کو ملتا ہے۔ آج دنیا فخر کرتی ہے کہ ہم علی والے ہیں، حسین والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، فخر کا مقام ہے، اس لیے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اگر ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہے تو فخر نہ کرے تو کیا کرے؟ آج اگر بچے کے باپ ڈاکٹر ہوں تو وہ فخر کرتا، میرے باپ ڈاکٹر ہیں، میرے باپ پروفیسر ہیں، میرے ابا انجینئر ہیں، میرے باپ جو ہے جج ہیں، میرے باپ آئی ایس ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے، فخر کرتا ہے۔ جو تمام آئی ایسوں کا آئی ایس ہے، جو تمام ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جس کے صدقے میں طبابت کو خلق کیا، ڈاکٹری کو خلق کیا گیا، حکمت کو خلق کیا گیا، اگر ہم اس کی محبت کو دل میں بسا کر فخر کر رہے ہیں تو یہ فخر کا مقام ہے۔ ایک صلوات پڑھے آپ کی سماعت نے مجھے پرجوش کر دیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے سے لوگوں میں کیا پڑھوں، سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن خیر اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ خون کی طہارت ہے کہ جہاں فضائل ہو وہاں تو انسان خاموش رہ ہی نہیں پاتا ہے۔ ایک صلوات ہم لوگ اپنے والد اور اپنے بزرگوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میرے ابا ایسے تھے، میرے ابا ایسے شجاع تھے، میرے ابا اتنے بڑے عالم تھے، میرے ابا ایسے ماہر تھے۔ تو جو تمام مہارت پہ مہارت رکھتا ہو اس پر فخر نہ کرے تو کیا کرے؟ جس پر خدا فخر کر رہا ہو، جس آپ دیکھ لی جس پر خدا، اب آپ جملے آ گئے، یہ مولا کیا تھا، ورنہ میں سوچ کے یہ سب نہیں آیا تھا، جس پر خدا نے فخر کیا ہو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے چاند کو کتنا خوبصورت پیدا کیا، پوری دنیا کو رات میں منور کرتا ہے، سورج کتنا حسین ہے کہ پوری دنیا کو نور بخش رہا ہے، پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہے۔ یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ فضائیں، یہ جنت، یہ حورے، یہ غلمان، یہ زمین، یہ آسمان، سب کچھ اللہ نے خلق کیا،
لیکن نہ آسمان کی خلقت پر کہا میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، نہ چاند سورج کی خلقت پر کہا، نہ زمین و آسمان کی خلقت پر کہا، لیکن جیسے ہی محمد کو خلق کیا تب کا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات چاند سورج زمین آسمان فرشتے غلمان جنت سب کچھ خلق کر دیا، لیکن نہیں کہا۔ لیکن جیسے ہی محمد و آل محمد کی خلقت ہوئی اللہ نے فخر کیا، کیا کہنا اس رب کا کہ جس نے محمد جیسا بندہ خلق کیا، جس نے علی جیسا بندہ خلق کیا، جس نے زہرا جیسی خاتون کو خلق کیا، جس نے رسول کو حسنین جیسے فرزند عطا کیا۔ دنیا میں جن کی مثالیں نہیں مل سکتی، ارے یہ تو بہت بلند ہے، ان کے گھر کی جو کنیزیں اور غلام تھے ان کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ ایک صلوات جس گھر کے غلام اتنے بلند ہو کہ جنت کو بیچ ڈالیں، اس گھر کے آقا کیسے بلند ہوں گے؟ ایک صلوات ایک اور اس سے بہتر صلوات کہ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کر اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، نجم اذا ہوا، میرا رسول کو ستارے کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، ماضی کا صیغہ اللہ کا استعمال کیا، پاس کا گزرا ہوا زمانہ، اللہ نبی کے گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے۔ ہمیں نبی کے گزرے ہوئے زمانے سے کیا مطلب؟ ہمیں تو نبی کے اس زمانے سے مطلب ہے کہ جب نبی نے اعلان رسالت کیا ہے۔ ہمیں نبی کے ماضی سے کیا مطلب؟ خدا یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جس نبی کے ماضی کی قسم میں کھا رہا ہوں تو یقیناً اس کا ماضی بہت پاک ہوگا، تبھی تو قسم کھائی۔ اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو جس کا ماضی پاک ہوتا ہے مستقبل میں رہبر وہی ہوتا ہے۔ صلوات ماضی گندا ہو، جس نے ماضی میں کبھی اس در پر سر جھکایا ہو، اس دروازے پر چوکھٹ پر چوما ہو اور یہاں وہاں جھکتا پھرا ہو، جو ماضی میں وہ رہبر اور رہنما اور امام اور پیشوا نہیں ہو سکتا۔ جس کا ماضی پاک ہوتا ہے اس کو رسول بنایا جاتا ہے، اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد صاحب وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ قسم کھا کر اللہ نے نبی کی شان کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، یہ اپنی جانب سے کچھ کہتا ہی نہیں۔ یہاں کلام کی بات ہے، اور جو آیت ابھی نے پڑھی قل ان صلاتی و نسکی، وہاں عمل رسول کی بات ہے۔ یہ یہاں اللہ کے یہاں کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے، اور یہاں قل ان صلاتی کہیے میری نماز، میرا روزہ، میری حج، میری عبادت اور میری موت اور میری حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ للہیت کا اعلان کروایا گیا رسول اللہ سے قل کہہ کر۔ اگر رسول اپنی دانی جانب سے کہہ دیتے اپنی طرف سے تو ہو سکتا تھا کوئی نہیں مانا۔ اللہ نے کہا قل کہیے آپ، میں آپ کی للہیت کا اعلان کروا رہا ہوں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں سب للہیت پائی جاتی ہے، سب کے سب۔ آپ دیکھیں کتنی شان نبی کی بیان، مشہور ترین حدیث مبارکہ، حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ، قرآن بھی اللہ کا کلام، حدیث قدسیہ بھی اللہ کا کلام، اور بہت سے علماء نے اس کو جمع کیا۔ شیخ ابراہیم علی نے حدیث قدسیہ کو جمع کیا، اس نے بہت ساری چیزیں نقل فرمائی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت انورا فخلقت کالخلق۔ کئی طرح سے روایت میں یہ حدیث ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت انورا فخلقت یا احمد، اس طرح سے بھی ہے۔ اور ایک روایت گزری نظر سے کنت کنزا مخفیا فاحببت انورا فخلقت یا محمد، کہیں یا محمد کہہ کر خطاب کیا، کہیں یا احمد کہہ کر خطاب کیا، کہیں مخلوق کہہ کر خطاب کیا۔ اور پیغمبر نے ارشاد بھی فرمایا
کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. یعنی اول مخلوق اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. رسول اللہ کی ذات مطہر ہے اول مخلوق، آخری مسلمانوں کا نبی، آخری پیغمبر اللہ کا، اس کی ذات. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اول مخلوق رسول اللہ ہے، اور نام بھی لے لے گا احمد رسول اللہ کا نام ہے نا. خود محمد تو قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اچھا یہ بھی آیت رسول اللہ کے سارے اعمال پر پابندی لگا رہی ہے. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو اب یہ جو اٹھ رہے ہیں یہ رسالت کا کام ہے، یہ جو سارے ہیں یہ رسالت کا کام ہے، خدائی کام ہے، بندے کا اپنا کام نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں. بہت ساری آیات ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی کوئی عمل اپنی جانب سے اپنے لیے یا دکھانے کے لیے امت کو کیا. جو کچھ بھی کیا اور ایسی اطاعت کی اور ایسے اعمال اللہ کے لیے کہ اللہ کو کہنا پڑا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کچھ، یہ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لے. ان کی چاہت میری چاہت، میری چاہت ان کی چاہت. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہی کیا جو ہم نے چاہا. لہذا کنتو کنزن مخفیہ فعبدت نورا فخلقت کالخلق، جو بھی ہو بہرحال حضور مراد ہے. اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا. اے احمد، اے رسول، اے نبی. آپ اور کیجیے اس حدیث پر کہ اللہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ ہیرے جواہرات کا، سونے چاندی کا، کس چیز کا پہاڑ تھا؟ کون سا خزانہ تھا بڑا مزیدار؟ نہیں، اللہ نہ ہیرے چاندی، نہ سونا چاندی، نہ ہیرے جواہرات، کسی چیز کا خزانہ نہیں تھا. پھر اللہ علم کا خزانہ تھا، اللہ علم کا خزانہ تھا، اللہ کرامتوں کا خزانہ تھا، اللہ سخاوت کا خزانہ تھا، اللہ قدرت کا خزانہ تھا. لہذا اللہ نے چاہا یہ ظاہر ہو. میری قدرت لوگ دیکھیں تو کیسے دیکھیں، میرا علم لوگ دیکھیں تو کیسے دیکھیں، میرا علم لوگ دیکھیں تو کیسے دیکھیں، میرا کرم اگر لوگوں پر ظاہر کیا جائے تو کیسے ظاہر ہو. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں خلق کیا. اے محمد، اے نبی، اے رسول. تو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا کسے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کا آخری نبی، اللہ کا آخری پیغمبر کیا ہے؟ وسیلہ ہے. کس چیز کا؟ معرفت خدا کا. خدا کو پہچاننے کا ذریعہ رسول خدا بنے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ سارے جہان کو کس چیز سے دیکھ رہے ہیں؟ آسمان کو دیکھا کائے سے؟ آنکھوں سے. زمین کو دیکھا کائے سے؟ آنکھوں سے. ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. ساری کائنات کا نظارہ یہ آنکھیں کرتی ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان آنکھوں کو ہم دیکھیں، اب اگر ہم چاہیں کہ اپنی آنکھوں کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ اللہ چاہتا تھا کہ اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو تمہیں خلق کیا. ہم نے ساری کائنات کا نظارہ ان دو آنکھوں سے کیا. اب ہمارا دل چاہا کہ یہ دیکھیں یہ آنکھیں کیسی ہیں، یہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں کہ جو سارے کائنات کا نظارہ کر رہی ہیں، جو ساری کائنات کو دیکھ رہی ہیں. خود یہ آنکھیں کیسی ہیں. تو اب ہمیں جب آنکھیں دیکھنے کی ضرورت ہوئی تو ایک وسیلہ آئینہ بنا. بغیر آئینے کے اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے دہن کو، اپنے دانتوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو آئینہ وسیلہ بنا خود کو دیکھنے کا. اللہ بھی چاہتا تھا کہ میں دیکھا جاؤں تو کس میں
دیکھوں محمد نامی ایک آئینہ خلق کر دیا، اس میں اللہ کا علم دکھتا تھا، اللہ کا علم دکھتا تھا، اللہ کی شجاعتیں دکھتی تھی، اللہ کی کرامتیں دکھتی تھی۔ اب جس کو اللہ کا علم دیکھنا ہے رسول کو دیکھے، اس کا علم دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھے، اس کی کرامت کو دیکھنا ہے تو اس کے رسول کو دیکھے، اس کی شجاعتوں کو دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھے، اس کی ثقافت کو دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھے۔ معرفت خدا کا وسیلہ محمد مصطفیٰ، معرفت خدا کا ذریعہ پیغمبر اکرم۔ میں آ گیا اپنے موضوع کی طرف پلٹ کر کے کہ اللہ کی معرفت اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو، کہ جب اللہ کا یہ مخلوق اتنی کریم ہے تو وہ خدا کتنا کریم ہوگا۔ جب یہ اتنا عطا کرتا ہے تو وہ کیسے عطا کرتا ہوگا۔ جب یہ دشمنوں کے ساتھ ایسا رحم دل ہے تو وہ کیسا دشمنوں کے ساتھ رحم دل ہوگا۔ جب یہ اتنا کریم ہے تو وہ کتنا کریم ہوگا، جب یہ اتنا بڑا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ لہذا رسول کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کی معرفت اگر کسی ذریعے سے ہو سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ قرآن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کو پہچانوا سکے۔ قرآن تبھی بتائے گا، تبھی پہچانوائے گا جب ناطق بولے گا، وہ تو خاموش ہے۔ حالانکہ اس نے خوب معرفت خدا کرائی لیکن لوگ نہیں پہچان پائے۔ جب کتاب کو نہیں پہچان پائے تو استاد کو کیا جانیں گے۔ جب لوگوں کو کتاب کی معرفت نہ ہوئی تو استاد کو کیا جانیں گے۔ جب استاد کو نہیں جان سکتے تو استاد کے خالق کو کیا پہچانیں گے۔ لہذا خدا کی معرفت رسول اللہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت تھی کہ ہم نے خدا کو پہچاننا تھا، رسول کے ذریعے سے پہچان لیا کہ وہ کتنا کریم ہے جب یہ اتنے کریم، وہ کیسا شجاع جب اتنے ان کے پاس اتنی شجاعت، جب یہ اتنے سخی تو وہ کتنا سخی ہوگا۔ خدا ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانا۔ اب ہمیں چاہیے تھا کہ رسول کی معرفت حاصل کریں۔ اب کون سا ذریعہ ہے کہ جو رسول کی معرفت حقیقی کو کما حقہ رسول کو جو پہچانتا ہو، کون بتائے گا؟ یا تو علی بتائیں گے یا ان کی اولاد اطہار بتا سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث نقل کر دیں آپ کے بندے، الولد سر لابی، ہر بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے۔ بیٹا فاسق و فاجر تو باپ کے اوپر شک ہوگا، باپ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بیٹا اگر شرابی ہے تو باپ کی طرف انگلی اٹھے گی، باپ بھی پیتا ہوگا لگتا ہے تبھی تو اولاد کی تربیت نہیں کی، شراب پی رہا ہے۔ بیٹا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو باپ کی طرف لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ باپ بھی ایسا ہوگا، تربیت اچھی نہیں کی ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ ہر بیٹے ہر اولاد کے ذریعے سے اس کے باپ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا فوٹو ہے، بیٹے کے ذریعے سے باپ کو پہچانا جا سکتا ہے، بیٹے کے ذریعے سے باپ کی معرفت ہوتی ہے۔ بیٹے کے ذریعے سے بیٹا اگر شرابی تو یقیناً باپ بھی ہوگا، بیٹا فاسق و فاجر یقیناً باپ بھی ہوگا۔ بیٹا میدان میں رکنے کا عادی نہیں تو باپ بھی میدان میں رک نہیں سکتا۔ بیٹا مشکل نہیں حل کر سکتا تو باپ کہاں سے حل کرے گا۔ اب آپ سوچئے یہ دنیا کے بیٹے اور دنیا کی اولاد ہے کہ جو اپنے باپ کا ذریعہ سوچ بنتے ہیں۔ سوچئے اب رسول جیسا باپ ہو تو یقیناً بیٹے حسن و حسین ہی ہوں گے۔ ایک صلوات بیٹا، باپ اگر رسول ہو تو بیٹے حسنین ہی ہوں گے، باپ اگر علی ہو تو بیٹا عباس یقیناً ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے یہ تو بات ہو گئی رسول اللہ کی۔ میں نے جو رسول کی حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی،
وہ حدیث چونکہ میری مجلس تقریباً کوشش یہی کرتا ہوں، چاہے وہ اصال ثواب کی ہو یا ایام اعضا کی ہو، بغیر میسج سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد، ہمارا کام مقصد حسین اگر پامال ہو جائے مجلس میں تو پھر وہ مجلس کہاں رہے گی؟ سبحان اللہ، سبحان ہماری آپ کی ایک دوسرے کی جمع کردہ پارٹی ہو جائے گی مجلس حسین، یعنی ثواب پھر نہیں مل سکتا اس میں اگر مقصد حسین بہت ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، ایک اور اس سے بہتر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں نے تو نہیں ساری آیتیں حدیث پڑھی سب کچھ، اللہ کا رسول جو کچھ بھی کرتا وہ کس لیے کہ اللہ کے لیے کرتا، بغیر مرضی کے اللہ کی رسول، اللہ کا رسول کلام تک نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا، بولتا نہیں، وہی بولتا ہے جو ادھر سے بلوایا گیا۔ جب رسول اللہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں حدیث اور آیات کے ذیل میں کہ رسول نے یہ حدیث خدا کی اپنی حسین اور اپنے نواسے کی شان میں جو بیان فرمائی، اپنی جانب سے نہیں، خدا نے حسین کی عظمت کو رسول اللہ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی کہ رسول وسیلہ بنے ہیں بیچ میں ہمارے پتے، اور لہذا یہی دنیا میں میرے دین کو، میری باتوں کو پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اللہ غور کیجیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آج پوری دنیا میں بھی کہیں پر بھی اگر کوئی بندہ صحیح راستے پہ آتا نظر آ جائے تو اس کو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دین حسین ابن علی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جو معاملہ تھا یزید اور حسین ابن علی علیہ السلام کے درمیان، کیا تھا؟ بیعت والا معاملہ۔ وہ بیعت کیوں لینا چاہ رہا تھا؟ وہ کعبے کی بھی حرمتی کر رہا تھا، اور انبیاء کی بھی اور اصحاب کی بھی اور طواف کرنے والوں کی بھی اور تمام سی چیزوں کی، اور ایسے ایسے فتوے دے رہا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ کی بنا ہے۔ اس نے حوروں کی بھی توہین کی، اس نے جو ہے کعبے کی بھی توہین کی۔ جب ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں شراب اڑیلتا تھا وہ ملعون، تو جانتے ہیں آپ، دیکھیں پانی بھی اگر جگ سے گلاس میں اڑیلے تو کچھ اٹھتے ہیں، ہے نا، بلبلے اٹھتے ہیں، اور اگر کولڈ ڈرنک ہو تو اور زیادہ ہوں گے، اور شراب، اور وہ بھی پرانی والی خطرناک ترین شراب، سب سے وہ شراب پیتا تھا۔ اور جب اصحاب اپنے تو تمام اصحاب کے سامنے، درباریوں کے سامنے شراب کو جب ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں اڑیلتا تھا، یعنی جام گلاس، جب وہ جو بھی ظرف ہو گلاس میں جب اڑیلتا تھا تو اس میں بجے اٹھتے تھے، بلبلے اٹھتے تھے۔ اب دیکھیں یزید ملعون کیا کام کر رہا تھا، حسین نے کیا کر دکھایا۔ سلام ہے فرزند زہرا پر کہ آج ہم سکون سے بیٹھ کر ان کا نام اور خدا کا ذکر کریں گے۔ اگر حسین ابن علی اس کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ حسین سے برات ہو جاتے، اولاد حسین بچ جاتی، لیکن حسین اور اولاد حسین تو بچ جاتی۔ ہم کہیں شراب کے پیالوں میں ڈوبے ہوتے تو کہیں جوؤں کے اڈوں پہ کھڑے ہو رہے ہوتے۔ سلام نہیں چاہیے، انہوں نے ہمیں انسان بنا دیا، انسان کو کی انسانیت کو جگا دیا۔ اس نے اس طرح کے جو معاملات کو کہا، کہتا ہے کہ یہ جو بلبلے اٹھ رہے ہیں گلاس میں، وہ کہتا ہے یہ جو جام ہے میرے ہاتھ میں، یہ جام نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے، توہین نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کی کہہ رہا، مثال دے رہا اپنے گلاس کے جام سے، کہہ رہے یہ جام نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس میں یہ جو بلبلے اٹھ رہے ہیں یہ بلبلے نہیں، حاجی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اور کیا کتنا بڑا کام کر رہا تھا یہ، اور قرآن کی آدھی آیتوں کو لے لے کر ادھر سے ادھر مکس کر کے شعر کہتا تھا۔ پوری کے درمیان اس نے یہ فتویٰ بھی جاری کر دیا، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور تمام سے فتوے دے رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میرے فتووں پر کام نہیں ہو سکتا، لہذا وہ حسین ابن علی کی مہر لگوانا چاہتا تھا بیعت کے ذریعے سے۔
क्यों? वो जानता था कि अगर मैंने बगैर हुसैन की बैत लिए हुए इस मामले को मार्केट तक पहुंचा दिया, आवाम तक पहुंचा दिया, तो कल कोई भी नौ मुस्लिम खड़ा होकर कह सकता था यजीद के तू क्या कर रहा है, तो इस्लाम को बर्बाद कर रहा है, शराब और जुए को आम कर रहा है, इस तरह के फतवे दे रहा, तो कोई भी मुसलमान खड़ा होकर ये बात कह सकता था। लिहाजा उसने बगैर बैत के ये काम नहीं किया। पहले बैत के लिए कि हुसैन बैत कर ले। क्यों हुसैन बैत कर ले? इसलिए कि अगर हुसैन बैत कर लेते तो मामला साफ हो जाता। फिर कोई भी मुसलमान अगर खड़ा होकर ये कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो, यजीद को टोकता और यजीद से कहता कि तूने क्या किया, तूने ऐसे गंदे गंदे फतवे दिए, तूने ऐसे इस्लाम को बर्बाद किया, कुरान को बर्बाद किया, तो उसके पास एक जवाब था, एक जवाब था। वो कह सकता था तू कौन सा नौ मुस्लिम मुझे सिखा रहा है जिसके घर में इस्लाम आया है, जिसके घर में इस्लाम उंगली थाम कर चला है, जब वो बैत कर चुका है तो तू कौन होता है? लिहाजा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सोचिए आप कि कितना बड़ा काम कर दिया, बैत को ठुकरा करके, इनकार करके बैत का, इंसान को इंसान बना। वरना इंसान तो नजर आ रहे होते लेकिन सब जाहिरी तौर पर शक्ल सूरत में इंसान होते, हकीकतन उनके अंदर हैवान पनाह लिए हुए, यानी कैसे कैसे गंदे। आप सोच लें, तसव्वुर कीजिए, इन बातों का अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे बताइए, मुझे टोक दीजिएगा, हक है आपका, बुजुर्गवार है, आप मुझसे बेहतर सोच चुके हैं। आप गौर कीजिए कि इतनी तबलीगात के बाद उम्मत का ये आलम है, ना हो रही होती है मजलिस है। सलाम है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, माँ बाप कुर्बान मेरी बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर, कि उन्होंने शाम के घर में, यजीद के घर में फरशादा बिछाकर उम्मत की बेहतरीन इस्लाह का सामान मुहैया कर दिया। एक सलावत पढ़ ले। उम्मत के लिए बेहतरीन सामान मुहैया किया हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बहन शरीक हुसैन इब्न अली की बहन। कितना खूबसूरत पैगम्बर ने जो इरशाद फरमाया, हुसैन हिदायत का चराग और सफीने नजात। बस जल्दी से सुन लीजिए, सलवात का सहारा हिदायत का चराग है। हिदायत के लिए हुसैन हादी है, हिदायत के लिए आए हैं दुनिया में, और अल्लाह ने हिदायत का जिम्मा अपने सर लिया भी था। इन्ना अलैना लल हुदा, हम तुम्हारी हिदायत करेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जब हिदायत करने के लिए हादी बनाकर भेजेंगे तो मेरे जैसा होगा, तुम बनाओगे तो तुम्हारे जैसा होगा, तुम बनाओगे खाक में मिल जाएगा, हम बनाएंगे तो कभी नहीं मरेगा। और वो क्या मरेगा? उसका मुहिब तो मरता नहीं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। अरे जो इनसे वाबस्ता हो जाता वो तो मरता नहीं, तो आका कहाँ मर जाएंगे? एक सलावत पढ़े। गुलाम को मौत नहीं है तो आका को मौत कहाँ आ सकती है? लिहाजा पैगंबर ने जो इरशाद फरमाया था, ये जरूरी नहीं कि हुसैन बड़े हों और जवान हों तब लोगों की हिदायत करें, नहीं, हुसैन हादी हैं तो अब चाहे बड़े हो या छोटे, गहवारे में हो या आगोश में, हादी हैं। रिवायत कहती है पैदा हुए मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, मौला की विलादत हुई, आगोश में कनीज की है मौला हुसैन, आगोश में कनीज लेकर जा रही रसूलुल्लाह की खिदमत में। सामने से यहूदी आ रहा था अपने असहाब के साथ, जो भी लेंगे। उस यहूदी ने देखा दूर से कि एक खातून है कि जिसकी आगोश में बच्चा है और उस बच्चे के चेहरे से नूर अजीब निकल रहा है, जाकर आसमान से टच हो रहा है, आसमान से। उसको बड़ा कशिश हुई, उधर खिंचा। जाहिर सी बात है, आप गौर कीजिए, हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते तो कितने खूबसूरत होते हैं। तो ये तो फातिमा का बच्चा है जिनके सदक़े में सारी खूबसूरती है। ये अगर हसीन ना हो तो फिर कौन हसीन होगा? ये हसीन थे तभी तो नाम हुसैन पड़ा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। सारी कायनात का हुस्न
حسین اور آل حسین اور آبائے حسین کی وجہ سے. یہ نہ ہوتے تو کائنات میں حسن نہ ہوتا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. نور اگر پھیلا ہے تو ان کی وجہ سے. تو لہذا اس کو کشش وہ کھینچا ادھر گیا. قریب جانے کے بعد کہتا ہے کہ کنیز کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس بچے کا بوسہ لے لوں, چوم لوں؟ پیار آ رہا ہے اسے. جب بھی کوئی انسان بچہ دیکھتا ہے فطرت ہے, جی چاہتا ہے بچہ اگر خوبصورت تو جی چاہتا ہے پیار کر لوں. لہٰذا اس نے کہا کہ اجازت ہے کہ میں اس بچے کا بوسہ لے لوں. کنیز نے دیکھا یہودی ہے, کہا تم اس بچے کو بوسہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک تو تم یہودی ہو, دوسرے یہ کہ اسلام لائے نہیں ہو, کفر ہے تمہارے اندر, اور اس لیے تم اس بچے کو بوسہ نہیں دے سکتے. اور یہ جو بچہ ہے یہ آئے تطہیر کا وارث ہے, یہ ہے آئے تطہیر کا وارث, تم ہو کافر, لہذا بچے کہاں بوسہ دے سکتے. وہ ایک لمحے کے لیے کھڑا رہا, کھڑے کھڑے سوچتا رہا. پھر لمحے بھر کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں, ان الحسین مصباح الہدی, ضروری نہیں کہ حسین اب بڑے ہوں تو ہدایت کریں. کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں, کہتی ہے کنیز کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے تو آؤ ویلکم, پھر حاضر ہے یہ بچہ, تم اس کو پیار کرو, بوسہ کرو. بس یہ جملے کنیز کے سننا تھے تو وہ یہودی اپنے تمام اصحاب اور کے ساتھ وہ گواہ کرتا اور خدا کی بارگاہ میں آواز دے دیتا ہے, پالنے والے تو گواہ رہنا, میں تیرے اور تیرے رسول کی تیری توحید کا اور تیرے رسول کا کلمہ اگر پڑھ رہا ہوں تو اس بچے کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں, اس بچے کی وجہ سے میں مسلمان ہو رہا ہوں. تو حسین ابن علی علیہ السلام بھی آغوش میں رہ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے نانا نے جو کہا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے, تو دیکھو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں گا تو ہدایت کروں گا, میں چاہے آغوش میں ہوں یا میدان میں ہاتھی ہوں. ایک صلوات بڑے میں ہاتھی ہوں, میں ہدایت گر ہوں, میں ہدایت کرنے کے لیے آیا, مجھے اللہ نے ہاتھی بنا کر امام بنا کر بھیجا. آیت اللہ العظمی شیخ حسین وحیدہ خراسانی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. تقریباً میرے خیال سے جہاں تک مجھے اگر یاد ہے تو 100 سال کی عمر ہے تقریباً. اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت و سلامتی اللہ عطا کرے ایسے مناظر کرام کو. اور پھر کیا کہنا اس مرد فقیہ کا, اس نے سب سے زیادہ بیوی زہرا کے غم کو عام کیا ہے. یہی وہ بندہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ایام ازاں ایام فاطمیہ کو جو ہے عام کیا. فاطمہ زہرا کے غم کو کہا ہے کہ ویسے مناؤ جیسے آقا حسین کے لیے اشرا معین کرتے, ویسے ہی فاطمہ زہرا کے غم, تاکہ چور پکڑ میں آئے کہ کس نے کام کیا ہے, کیوں رو رہے ہو. اسی لیے تو رونے پہ بدعت اور فتوے لگائے جاتے کہ مت رو, اور رونا بدعت ہے. جانتے ہیں کہ جب یہ روئیں گے تو سامنے والا پوچھے گا کیوں رو رہے ہو, پھر بتانے پہ مجبوری ہوگی کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں. ایک صلوات بڑے لہذا شیخ حسین عید اللہ عظمہ, شیخ حسین وحیدہ خراسانی سرزمین قم میں آج بھی کیا نام ہے پیدل جاتے ہیں معصومہ قم کے روضے پر ان کی جدہ کو پرسا دینے کے لیے. ان کی جدہ کا پرسا پیدل اپنے گھر سے جاتے ہیں. اتنا بزرگ شخصیت. اور وہ صاحب جو ہیں انہوں نے درس دے رہے تھے, شیخ حسین وحیدہ خراسانی درس دے رہے تھے. تو اسی اسنا میں قرآن کا درس چل رہا تھا. اسی اسنا میں درس دیتے دیتے انہوں نے کیا نام دیکھا کہ قرآن میں معراج کا تذکرہ آ گیا پیغمبر کی. تو جب معراج کا تذکرہ آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, یہ جو آیت 15ویں پاری کی ہے, اسٹارٹ میں یہیں سے شروع ہو رہا سورہ اسراء. تو جب وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہاں پہ معراج کا تذکرہ آیا درس دیتے دیتے رکے, روکنے کے بعد تمام اپنے طلاب کو متوجہ کروایا, اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, اور کہا کہ سنو میرے شاگردوں, اور یاد رکھنا جو اب میں جملے کہنے جا رہا ہوں. کہنے لگے سنو اور یہ جملے یاد رکھنا. کیا کہا کہ دیکھو جب اللہ کا نبی معراج کی آخری منزل پر پہنچا ہوا تھا, ثم دنا فتدلى قاب قوسين او ادنى, یہ اسی سورہ والنجم کی کئی آیتیں ہیں کہ اس کو میں نے تمہید قرار دیا تھا. اسی سورہ والنجم میں ہے, اس تسلسل سے آیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ معراج کی آخری منزل پر پہنچا ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے وہاں عرش کی بلندی پر عرش کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی.
پوچھنے والوں نے پوچھا کون سی عبارت تھی جو اللہ کے رسول نے عرش کی بلندی پر دیکھی؟ تو انہوں نے فرمایا وہاں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. وہاں لکھا ہوا تھا عرش کی بلندی پر کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی، حسین کی عظمت کو اس سے اللہ نے جو ہے عرش کو سجا رکھا تھا. اس کے بعد کہتے سنو میرے شاگردوں، یاد رکھنا دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی، اور جب تم یہاں سے فارغ ہو کر یہاں سے پڑھ لکھ کر جاؤ گے، شادی بیاہ کرو گے، اپنے لیے گھر بناؤ گے، اور جب بھی جہاں بھی دنیا میں جو بھی انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے آشیانہ بناتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جس کے پاس استطاعت ہے، جب وہ گھر بناتا ہے تو اپنی محبت اور اپنی معیار محبت کے مطابق اس کو جو پسند ہوتا ہے اس سے سجاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس چیز سے اپنے گھر کو مزین کرتا ہے، اس چیز سے اپنے گھر کو سجاتا ہے. بیڈ روم الگ ہے اور ڈرائنگ روم الگ ہے، سارے کمروں کو، حجروں کو، مہمان خانوں کو سجاتا ہے. کہتے ہیں جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اس سے سجاتا ہے. کسی کو کسی ایکٹر کی تصویر پسند ہے تو وہ اس کو لا کر لگاتا ہے، کسی کو پھول پسند ہے تو وہ اس سے گھر کو سجاتا ہے. جس کو جو پسند ہے اس سے اس کو وہ سجاتا ہے. کہتے ہیں کیا کہنا حسین ابن علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں ہر انسان اپنی محبت کی وجہ سے جو پسند کرتا ہے اس سے سجاتا ہے. اللہ نے حسین کی محبت میں اپنے عرش کو حسین کے نام سے سجا رکھا. ایک صلوات پڑھے اللہ نے عرش الہی کو حسین کی محبت کی وجہ سے، حسین سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ نام حسین سے اللہ نے عرش کو اپنی سجا کر رکھا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام، حسین ہدایت کا چراغ ہے. بس ایک آیت اللہ کا اور تذکرہ کریں گے، بہترین میسج اپنے ہم سے بھائیوں کے لیے، اور جائیں اور جا کر کے یاد کریں کہ کیا حسین ابن علی علیہ السلام نے کیا. حسین کس شخصیت کا نام ہے، کون؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، شیخ جعفر شوستری. صلوات کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. سوچئے آل محمد کے نام میں کتنا دم ہے. معصوم نے فرمایا بھی، امام کی حدیث ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا ہے کہ ہر دل کے اوپر ایک روز بروز انسان خطائیں اور غلطیاں کرتا رہتا ہے، اس کے دل پر جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے محمد پر صلوات پڑتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے. آل محمد کے نام میں اتنا دم ہے. سوچئے جب ان کے نام میں اتنی صلاحیت ہے، وہ خود کتنے باصلاحیت افراد ہوں گے جن کے نام میں بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. آپ اس بات کو آزمائیں، میں نے سینکڑوں مرتبہ اس بات کو آزمایا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی نے کوئی چیز دیا، پیسہ دیا، رکھ کے بھول گئے، کوئی کام کی چیز رکھ کے بھول گئے، نہیں مل رہی. اب کتابیں اتنی کس کتاب پہ ڈھونڈا جائے، بعد میں مل جاتی. بہت سی ایسی کتابیں آج بھی پیسے ملتے ہیں میری کتابوں میں، لوگ تلاشتے ہیں. ایک صلوات پڑھے گھر پہ گئے ہوئے تھے ہم، تو بہرحال وہاں کتاب ایک چاہیے تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا، کتاب نکلی تو اس میں بہرحال کچھ پیسے نہیں مل گیا. وہاں یہ تو بھول گئے تھے، بھول گئے. بعض اوقات اس طرح سے ہو جاتا، بھول جاتا انسان. تو اکثر ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک نعمت ہے پروردگار کی طرف سے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھول جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی بری چیز ہے. بھولنا اور یادداشت یہ دونوں نعمتیں ہیں. اگر بھول جانا یہ نعمت نہیں ہے تو پھر انسان پھر وہ واقعات جو تلخ اور کڑوے ہیں اسے یاد کر کر کے ہلاک ہو جاتا ہے. لہذا اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے، جو بھول جاتا ہے انسان، بھولتا نہ ہوتا تو کتنی تلخ ہو جاتی ہے، آگے کی زندگی دشوار گزار ہو جاتی ہے. یادداشت بھی ایک نعمت ہے
اور بھول جانا بھی ایک نعمت ہے. ایک صلوات پڑھے غور کرنا ہے کہ یہ لہذا یہ جو ہے صلوات پڑھے آپ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. مجھے یاد آ گیا شیخ جعفر شوستری آیت اللہ، اور اس میں اپنی زمانے کی بہترین شخصیت، بہترین علمی شخصیت، مرجع علی قدر آیت اللہ. جو بھی سوچے آیت اللہ ہے، میرے جیسا مولوی اتنی تقریریں کر رہا ہے 2 مہینے 8 دن کا خالی نہیں، اس کے علاوہ بھی پورے سال مجلس سے پڑھتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. جب میرے جیسا اتنا کم علم، تھوڑا سا پڑھا ہوا، 2-4 کتابیں پڑھا ہوا، وہ ایسا ہے. سوچے جو مرجع علی قدر ہو، جو علم میں اترے ہوئے ہوں، ان کی کتنی خدمات ہوں، کتنی تقریریں ہوں گی، کتنے درس ہوں گے، کتنے شاگرد ہوں گے. آج بھی ان کی نسل میں علم ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کی نسل کا مولوی ضرور ہوگا، عالم ضرور ہوگا. اس لیے کہ وہاں معاملہ ہی ہے، عالم کا گھرانہ ہے تو عالم ہے، ڈاکٹروں کا گھرانہ ہے تو ڈاکٹر ہے. اور یہ اچھی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. لہذا کتنے طلاب، کتنے شاگرد ہوں گے ان کے، آج بھی پائے جاتے ہوں کہیں نہ کہیں. آپ ایران وغیرہ، نجف وغیرہ میں تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. ان کی لکھی ہوئی کتنے آل محمد کے فضائل ہوں گے، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود جب یہ مرد فقی کا آخری ٹائم آتا ہے تو پوری زندگی کا حساب کرتا ہے. اب یہ باتیں سننے کے لائق ہے میرے نوجوانوں کے لیے، وہ خاص کر توجہ کریں. میں جو اب پڑھ رہا ہوں، ابھی تک تو فضائل پڑھ رہا تھا، لیکن یہ کام کی باتیں ہیں. وہ بھی کام کی تھی، یہ اس سے زیادہ کام کی. ایک صلوات بڑے بس 5-10 منٹ کی زحمت ہے انشاءاللہ، اس سے زیادہ کی زحمت نہیں. بس جلدی سے تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے شیخ جعفر شوستری آخری حساب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری بزرگوار جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نیٹ پہ سرچ کریں، ان کو مل جائے گا. اتنی بڑی شخصیت، علمی شخصیت، اپنے آخری ایام میں کہہ رہا ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. ہر سمجھدار انسان کو اپنے روز مرہ کا حساب ایسے ہی کرنا چاہیے. جب بستر پر جائے تو سوچے دن بھر کا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کس کا دل دکھایا، کس کو پریشان کیا، کس کو اذیت دی، کس سے محبت بھرے لہجے میں بولے، کب بیٹے کو ستایا، بیوی کے حق کو ادا کیا، بہن کے حق کو ادا کیا، ماں کے حق کو ادا کیا، بھائی کے حق کو ادا کیا، پڑوسیوں کے ساتھ مسکرا کر بولے کہ نہیں بولے. دن بھر کا اس کو حساب کرنا چاہیے. اور جب بستر پر جائے اور کوئی بری بات یاد آ جائے تو فوراً قبل اس کے کہ بستر پر جا کر سو جاؤ. اگر کسی کی شان میں گستاخی ہوئی ہو تو فون کے ذریعے سے صحیح اس سے معذرت کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے انسان کا کب موت آ جائے اور کب ملک الموت آ کر لے جائے. مرنا سب کو ہے، کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. لہذا روز مرہ جب اس طرح سے زندگی کا حساب ہوگا تو اگلے دن کا جو صبح ہوگا، اگلے دن کا جب سورج نمودار ہوگا تو وہ ہماری زندگی کو روشن اور منور کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. ہر دن اپنے دن کا حساب کرے کہ کتنا ہم نے حلال کھایا، کتنا ہم نے حرام کھایا، کتنا حرام سے بچے، کتنا حلال میں ملوث رہے، کیا کیا کیا، سب پورے دن کا حساب کرے. اور جب کوئی خامی، کوئی غلطی ہو تو اس طرف متوجہ ہو جا کر کہے فون کے ذریعے. آج کے زمانے میں تو ہر چیز مہیا ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے. ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، دیکھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، ایک دوسرے سے کر لیں. موقع نہیں رہا انشاءاللہ پھر کبھی، ورنہ وہ چیزیں عرض کرتا. مومن ہے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہوتا ہے. مومن کی پہچان معصوم ہے. تو ہر دن سمجھدار دکاندار جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کو پورے دن کا حساب کرتے ہیں. دکاندار جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے دوست وغیرہ ضمیر آغا لوگ، 2 بھائی نول کشور روڈ پر ان کی جو ہے گارمنٹ کی دکان ہے، ہالسٹر کے نام سے. اگر شاید کوئی نوجوان گیا ہو، یہ پرچار نہیں کر رہے، تم بتا رہے ہیں. سوچتے کہ شاید ان سے کوئی پروفٹ مل رہا ہو، کچھ پرسنٹ ایسا کچھ ہے نہیں. خیر وہ بہرحال نیک لڑکے ہیں اور شریف ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں، بہرحال عزت و احترام کرتے ہیں. اس غرض سے نام آ گیا ان کا.
ہے. لہذا جو ہے پورے دن کا میں نے دیکھا ان کو وہ حساب کرتے ہیں کہ آج فلاں چیز بکی، فلاں چیز نہیں بکی، فلاں کس چیز میں فائدہ ہوا، کس چیز میں نقصان ہوا. سمجھدار دکاندار جو ہوتا ہے بزنس مین ویسے ہی کرتا پورے دن کا، کس چیز میں فائدہ ہو، کس چیز میں فائدہ نہیں ہوا، کیا چیز بکی آج، کون سی چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کو چیز کو رکھا جاتا ہے. سمجھدار جو دکاندار بزنس مین ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے ویسے ہی کرتے ہیں. نہ سمجھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. لہذا آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری کہتے پورے دن کا آخری دنوں میں انہوں نے حساب کیا پورے زندگی کا. کہنے لگے میں نے تو آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. سنے میرے عزیز دوست ہے ہم سے بھائی، پوری زندگی کون کہہ رہا ہے؟ مرد فقیہ کہہ رہا ہے، عالم کہہ رہا ہے. کتنے شاگرد، کتنی خدمت کی ہوگی اس نے، تفسیریں لکھی ہوں گی، آل محمد کی مدح کی ہوگی. معصوم نے فرمایا، رسول نے کوئی بھی علی کی محبت کو لکھ دے یا بیان کر دے، جب تک وہ تحریر ہے علی کی محبت والی تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، جاتی رہیں، گناہ مٹاتی جائیں گے. ایسے ایسے معصومین کی ارشادات ہے اپنے رسول اللہ کے علی اور اولاد علی سے. تو سوچ کتنی خدمات کیوں ہیں. ایسا عالم اپنی پوری زندگی کا حساب کر رہا ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، آخرت کے لیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عبرت کا مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے اس قول سے عبرت لیں کہ جب اتنا بڑا مرد فقیہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ہمیں یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک مجلس میں کر لی، ایک مجلس میں چلے گئے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. ایک مجلس کر لی، ایک مجلس میں چلیں گے، ایک مجلس پڑھ لی تو ہم نے بہت بڑا کام کر دی. بعض اوقات ہم لوگ 2 3 4 مجلس ایک ایک دن میں پڑھنا پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں لیکن میں پڑھ رہا ہوں، اس کی جزا معصومہ نہیں، میں کسی سے کہنا متوجہ نہیں رہتا، کسی سے کوئی طلبگاری نہیں ہوتی، اس کی جزا معاملہ آل رسول کے پاس اور وہ خوب دیتے ہیں انشاءاللہ، کسی کا رکھتے نہیں ہے. آل محمد پہ ہی تو کمال ہے. جب میرے جیسا مولوی کسی کا نہیں رکھنا پسند کرتا ہے تو آل رسول کہاں کسی کا رکھیں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. صلوات پڑھ لے پر محمد. تو شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میں مارا جاؤں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں آخرت کے لیے. پھر ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ شیخ جعفر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم علی والے بھی تو ہو. فخر ہوتا ہے نا علی والے ہیں. کہنے لگے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیوں پریشان ہو رہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تم نے، تم تو بخش دی جاؤ گے. تم علی والے جو ہو، بہت سے ہمارے قوم کے نوجوان اس غلط فکر میں رہتے ہیں کہ نماز کیا فائدہ دے گی، روزے سے کیا فائدہ ہوگا، حج و زکوٰۃ و خمس سے کیا فائدہ ہوگا. غلط فہمی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، عصر کی قسم. بچا کون گھاٹے سے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا، یعنی جس کا عقیدہ بھی درست ہے اور اعمال بھی صحیح ہے. صلوات پڑھ لے عقیدہ بھی صحیح ہے اور اعمال بھی صحیح ہیں. عقیدہ اعمال کو جو ہے مضبوط کرتا ہے، اعمال عقیدے کو بہتر بناتا چلا جاتا ہے. جیسے جتنا اچھا عقیدہ ہوگا اتنا اچھا عمل ہوگا. عقیدہ خراب تو عمل ظاہر سی بات ہے خراب ہے، ہوگا، ہوتا چلا جائے گا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی سے محبت کر لو، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور دیگر احکام شریعت بجا لانے کی کیا ضرورت ہے، علی بخشوا دیں گے. شیخ جعفر شوستری کے خیال آتا ہے، کہتے ہیں، میں جانا چاہ رہا تھا دوسری طرف لیکن واپس زیادہ ہو جائے گا. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میرے خیال آتا ہے کیوں پریشان ہو، تو تم علی والے بھی تو ہو. جیسے یہ خیال آیا ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی، علی والے کوفے میں جب مولا علی کی حکومت ہوئی ہے، جا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص کو دیکھا، وہ ناموس کو کسی کی تک رہا تھا. کسی ناموس پر نظر ڈالی اس نے، مولا علی کی نظر پڑ گئی. مولا علی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کو 10 کوڑے مارے جائیں. گھبرا کے کہتا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا 20 مارے جائیں.
सलवात पढ़े पर मोहम्मद से मोहब्बत का दावा भी है और हराम में मुलव्विस भी हो। सलवात पर मोहम्मद। अगर मुझसे मोहब्बत का दावा है तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो। खैर, शेख जाफर शूस्त्री कहते हैं कि तुम्हारा जाऊंगा अली वाले हो। फिर ख्याल पैदा हुआ, शेख जाफर तुम कह रहे हो अली वाले हो, अभी अली ने कहा तुमसे कि तुम मेरे वाले हो। तुमने कहा कि हम अली वाले हैं, अली ने कहा कि शेख जाफर तुम मेरे वाले हो। हमारे किरदार से तो नहीं लगता कि तुम मेरे वाले हो। तो शेख जाफर शूस्त्री कहते हैं जब फिर ये ख्याल पैदा हुआ, उधर से तो आवाज आई कि मैं कह रहा हूँ अली वाला हूँ, अली ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे वाले हो। कहते जब ये ख्याल पैदा हो फिर तो ये कहने लगे यकीनी है कि मारे जाएंगे, बख्शिश नहीं होगी, आखिरत के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर एक मरतबा बैठे बैठे ख्याल पैदा होता है शेख जाफर शूस्त्री के, शेख जाफर क्यों परेशान होते हैं, तुमने कितना गुनाह किया, क्या किया है तुमने, बहुत बड़े गुनाहगार हो। शेख जाफर तुमने क्या किया, कितने बड़े गुनाहगार हो तुम, क्या किया, बहुत बड़े गुनाहगार हो, हुर से तो कम हो। जैसे ये ख्याल पैदा हुआ कि कितने बड़े गुनाहगार हो, हुर से तो कम हो, फिर दिल को राहत मिला, जिस्म को सुकून आया, मलकुल मौत आया, रूह को लेकर चला गया। कहने लगे इस वाक़ये से क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि याद रखो हुसैन के लिए जो रसूलुल्लाह ने फरमाया तो हुसैन हिदायत का चराग है और सफीने नजात है, तो अपने चाहने वालों को गुमराह नहीं होने देना चाहिए। हुसैन हिदायत का चराग थे, लिहाजा शेख जाफर शूस्त्री परेशान थे, लिहाजा अपने चाहने वाले को जो है हिदायत की कि जब हुर जैसा खातिमा हो सकता है तो तुमने तो मेरे लिए इतना काम किया है, तुमको क्यों नहीं बख्शिश मिलेगी। एक सलावत पढ़ लो। अजीजों मेरे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बचपन से जवानी, जवानी से शहादत तक इंसानियत की हिदायत की फिक्र। अगर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मदीने को तर्क न किया होता तो आज हम इंसान नहीं होते, हमारे बने हुए थे। आज हिदायत, दुनिया में हिदायत का नाम ना हो रहा होता, हर इंसान गुमराहियों में डूबा हुआ होता, हर इंसान जलालत और गुमराही के चक्कर में रहता। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हुसैन जैसे अजीम हस्ती की मोहब्बत को दिल में रखा और उस घराने में पैदा किया कि जहाँ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का मातम होता है। अल्लाह इमाम हुसैन उस घराने में पैदा किया जिस घराने में रसूल आले रसूल की मोहब्बत पाई जाती है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, आका हसन मुश्तबा भी बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन दोनों बच्चे भी छोटे हैं, शहजादे हैं दोनों, हसनैन कमसिन हैं, जिसे अपनी जबान में कह लिया नाबालिग है, कमसिन है हसनैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे नाना ने बढ़े और बढ़ने के बाद भैया हसन के लबों को चूम दिया। इमाम हसन के होठों को जब रसूलुल्लाह ने चूमा तो जाहिर सी बात है बच्चों में ये फितरत होती है कि जब बड़े के साथ किया जा रहा है तो मेरे साथ भी किया जाए। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम देखिए ये हमने कह जो दिया बच्चों में फितरत होती, लेकिन यहाँ तो ये इमाम है, ये हादी हैं, हमारी हिदायत के लिए ये अमल अंजाम दिया जा रहा है ताकि उनके मकसद को, उनके मनसब को पहचान सके। वरना हुसैन को लबों को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद जो माजरा हुआ, रसूलुल्लाह ने जब हसन के लबों को बोसा दिया तो मौला हुसैन भी आगे बढ़े, बढ़ने के बाद अपने लबों को रसूलुल्लाह के करीब ले गए और चाहा कि रसूलुल्लाह मेरे लबों को भी, मेरे होठों को भी नाना जो है वो बोसा दे, वो चूमे। जब रसूलुल्लाह के करीब रसूल आका हुसैन ने अपने लबों को बढ़ाया तो बजाय इसके कि रसूलुल्लाह जो है आका हुसैन के लबों को चूमते, बढ़कर गले को चूमते। आका हुसैन के गले को चूमना था कि आका हुसैन
दिल में ये बात लेकर उठे और उठने के बाद अम्मा ज़हरा के करीब आए और आने के बाद फरमाया, अम्मा मैं नाना की खिदमत में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि नाना ने भैया हसन के लबों को बोसा दिया और जब मैंने चाहा कि मेरा नाना मेरे लबों को भी बोसा दे तो अम्मा मेरे नाना ने मेरे लबों को नहीं चूमा, मेरे गले को चूमा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे आले रसूल अलैहिस्सलाम के। अज़ादारो ज़हरा से आकर आका हुसैन ये माजरा, ये वाक़या, ये बात बयान फरमा रहे हैं तो कहने लगे, अम्मा जरा करीब आइए और आकर मेरे दहन को सूंघिए और सूंघ कर बताइए कि क्या मेरे दहन से बू आ रही है तो मेरे नाना ने मेरे लबों को नहीं चूमा। शहजादी ज़हरा ने जब ये जुमले सुने करीब आई कि नहीं मेरे लाल, तुम्हारे लबों से कहाँ बू आ सकती है, अल्लाह ने सारी खुशबुओं को हमारे सदक़े में तो खल्क़ किया है, लिहाजा तुम्हारे लबों से बू नहीं आ रही है। फिर मेरे नाना ने मेरे लबों को बोसा क्यों नहीं दिया, मेरे गले को चूमा। ये सुनना था। ज़हरा ने हुसैन के हाथ को पकड़ा, कलाई को पकड़ने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में आई और आने के बाद आवाज दी, बाबा जान मेरा हुसैन आपसे शिकवा रखता है। क्या हुआ मेरे लाल? नाना जब मैंने लबों को बढ़ाया तो आपने नहीं चूमा, हसन मेरे भैया के लबों को चूम लिया, मेरे गले को चूमा। ज़हरा ने आकर जब बाबा की खिदमत में अर्ज किया तो रसूलुल्लाह ने आवाज दी, ज़हरा घर जाओ, इस वाक़िये को मैं आकर घर में बयान करता हूँ। रसूलुल्लाह के ऊपर फातिमा ज़हरा हुसैन को लेकर घर में आई। रसूल घर में आते हैं, उम्मे ऐमन मौजूद है, कहा कि उम्मे ऐमन जाकर अली को बुला कर लाओ। अली घर में आए, अली ने आवाज दी, जी या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे भाई अली फातिमा के बाजुओं को पकड़ लो, मुझे हुसैन की खबर है, शहादत सुनाना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारो ये अय्याम आखिरी है, पता नहीं ये मनहूस किस कहां से ये कोरोना वायरस आ गया। खुदा इस मनहूस बीमारी से तमाम मोमिनीन मोमिनात को महफूज रखे। अज़ादारो आज का रोना कल वह हमारे लिए मैदान महशर में बेहतरीन सोना होगा। आज जो आंखें यहाँ रोएंगी कल वहाँ खुशी मनाएंगी, लेकिन आज जो आंखें यहाँ नहीं रोएंगी कल वहाँ गम मनाएंगी। लिहाजा आका हुसैन के गम मनाने के दिन खत्म हो गए, कुछ ही दिन है। पता नहीं आइंदा साल हम पढ़ पाए नहीं आ पाए, हम मजलिस में आए। जो जिंदा रहेगा वो फर्शे अज़ा पर बैठेगा, दुआ कर ज़िक्र हुसैन करेगा। अली ने ज़हरा के बाजुओं को पकड़ा, रसूलुल्लाह आगे बढ़े, मेरी ज़हरा मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर ज़हरा जरा आराम से सुनना, मैं खबर शहादत सुनाने जा रहा हूँ। ए ज़हरा तुम जानती हो मैंने हुसैन के गले को क्यों चूमा, मैंने हुसैन के लबों को क्यों नहीं चूमा, हसन के लबों को चूमा, उस हसन के गले को क्यों नहीं चूमा। ए ज़हरा चूंकि हसन जहर से शहीद किया जाएगा और इसके दहन से कलेजे के टुकड़े कट कट के गिरेंगे, लिहाजा मैंने हसन के लबों को चूमा। और ए ज़हरा हुसैन के गले को इसलिए चूमा, तेरा ये करबला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा बेदर्दी से मारा जाएगा, इसके गले पर कुंद खंजर चलेगा। लिहाजा मैंने इसके गलों को चूमा। ज़हरा ने खबर शहादत सुनी, आवाज दी, बाबा जान यकीनन उस जमाने में आप तो होंगे। नहीं ज़हरा मैं नहीं रहूंगा, बाबा मैं होंगी, नहीं ज़हरा तुम भी नहीं होगी, बाबा तो अली तो होंगे ना। नहीं ज़हरा न मैं न तुम न अली न हसन, बाबा फिर रोएगा। ज़हरा ने ये सवाल कर लिया, फिर रोएगा कौन? हुक्म खुदा से रसूल ने बताया, ए ज़हरा परेशान ना हो, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो मेरे लाल हुसैन पर गिरिया करेगी। उस कौम के बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे, उस कौम के ज़ईफ़ हुसैन के बूढ़ों का मातम करेंगे, उस कौम के जवान हुसैन के जवानों पर
روئیں گے. حسین قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی. زہرا نے خبر شہادت سنی, رسول اللہ نے خبر شہادت سنائی. جی چاہتا ہے رسول اللہ سے عرض کروں اے اللہ کے نبی, یقیناً یہ حکم آپ نے اللہ کی جانب سے سنایا ہے, لیکن یہ بھی تو کہہ دیتے اے زہرا پریشان نہ ہو, ارے سکینہ ہوئے اے زہرا پریشان نہ ہو, میرا لال سجاد ہوگا وہ روئے گا. اے زہرا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ارے تیری زینب ہوئے گی, کلثوم ہوگی, وہ تیرے حسین پر ماتم کرے گی. تو عجب نہیں جواب رسول آئے, ارے زینب تو ہوگی لیکن ہاتھ پسے گردن پدے ہو گئے. سکینہ ہوگی لیکن جب روئے گی تو تماچے کھائے گی. سجاد ہوگا لیکن رونے لگے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام کے. ختم کر دیتا میں مجلس, کیا کروں, یہ آخری ایام ہے, پتہ نہیں یہاں سے جا کر دوسری مجلس پڑھ پاؤں نہ پڑھ پاؤں, کبھی پتہ نہیں رلا پاؤں یا نہ رلا پاؤں, نہیں معلوم. جب تک سانس آ رہی ہے آپ رو لیجیے, میں رلا رہا ہوں. عزاداران امام, ابھی آپ نے مصائب سنے ہیں اشعار کی شکل میں مدینے کے ماحول میں. جب اہل حرم چھوٹ کر مدینے آئے ہیں تو شہزادی کلثوم نے نوحہ پڑھا, اے مدینہ ہم تیرے اندر آنے کے لائق نہیں رہے, اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی, اب جب ہم لوٹ کے آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہو چکی ہیں. مدینے میں داخل ہوئی, بشیر نے علم عباس کو تھام رکھا ہے, محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا ہے. اے مدینے والو, ارے مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں رہا. ارے ایک دروازہ کھلا, ایک بلند قد قامت بیوی ظاہر ہوئی, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. قریب آیا, اے بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے, ارے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ حسین مار دیے گئے. اس بیوی نے کہا تو نے کیسے کہا حسین مار دیے گئے, ارے حسین مارے نہیں جا سکتے اس لیے کہ اس کے ساتھ میرا بیٹا عباس گیا ہے. جیسے ہی یہ جملے ام المؤمنین نے عرض کیے, بشیر کہتا ہے بی بی آپ کا بیٹا مر گیا, وہ قتل ہو گیا. ارے جب تک وہ زندہ رہا کسی میں جرأت نہ ہو سکی کہ کوئی حسین کو قتل کرتا, لیکن کیا بتاؤ آپ کا بیٹا بڑی عالم غربت میں مارا گیا. ارے ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, لیکن اللہ اللہ حضرت عباس جب گھوڑے سے گرے ہاتھ موجود نہیں ہے, سر کے بل گھوڑے سے زمین پر. ام المؤمنین نے مصائب سنے, اہل حرم مدینہ میں داخل ہوئے. زینب ایک مرتبہ روضہ رسول پر پہنچی, اے نانا ارے جو بھی سفر سے آتا ہے سوغاتیں لاتا ہے, نانا سوغات لائی ہوں کیا دیکھو گے, یہ کہہ کر ایک کٹری کو کھولا, علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں روضہ رسول میں رکھ دی. رسول کے روضے پر ماتم ہونے لگا. یہ کہنے کے بعد ایک پھٹا ہوا کرتا زینب نے گٹری سے نکالا, روضے رسول میں رکھ دیا. بس حسین کا کرتا رکھنا تھا کہ قبر رسول زلزلہ ہونے لگا, رسول کی قبر ہلنے لگی. اے زینب ارے یہ کرتا ہٹا لو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. میں کہوں گا رسول اللہ آپ نے خالی کرتا دیکھا بے چین ہو گئے. ذرا زینب کے دل سے پوچھئے, ارے اپنے بھیا کو اپنی آنکھوں سے
शब्र के जरिए से खत्म होते देखा। अरे ये ज़ैनब पुकारती रही, कोई नहीं था जो हुसैन को बचा। जहाँ जहाँ शियान नजर लाल है उनकी जान माल इज्जत जो बीमार उन सबको शिफाया जिला खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस घर पर और जो तमाम हाज़रीन मजलिस में उनके घरों पर अपनी रहमतें बरते रहें और इस घर से और तमाम मोमिन मुमिनात के घरों से शयातीनी वसवसों को पाक फरमा। हमारे कुलूब को आले मोहम्मद की मारिफत मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस की तमाम दिली जायज़ हाजतों खुदाया जो भी मुश्किल हो हमने से जिसको भी उसकी मुश्किल को शाही फरमा। खुदाया तमाम तरफ जहाँ जहाँ भी अज़ादार मातमदार फर्श अज़ा बिछाने वाले पाए जाते हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। जो लोग अज़ादारी अज़ादारों को किसी तरह से भी तकलीफ देना चाहते हैं या उनको गज़न पहुँचाना चाहते हैं उन सबको नीस्त नाबूद खुदाया हमारे मुल्क हमारे शहर का अमन अमान बरकरार रहे और जैसे हम अज़ादारी बचपने से करते चले आ रहे हैं शहर लखनऊ में वैसे ही अज़ादारी हम लोग अपने अपने गाँव कस्बे और शहरों में करते रहें। खुदाया यकीनन इस अज़ा का तू ही मुहाफ़िज़ है, बेहतरीन मुहाफ़िज़ तू ही है। हमें भी तौफ़ीक़ दे कि हम भी इस अज़ा में इस मातम मजलिस में इस अज़ादारी में हिस्सा ले सकें और जिस तरह से भी हमें हो सके इसमें मजलिस पढ़ कर मजलिस सुनकर हिस्सा ले सकें। खुदाया हमारी इस मेहनतों को इस मशक्क़तों को हमारी सज़ादारी को इस सज़ा को हमसे कबूल फरमा। हम सब की तमाम दिली जायज़ हाजतों को कबूल फरमा। कौम के नौजवान अफराद जो तालीम याफ्ता है उनको बेहतरीन रोज़ी रोज़गार अता फरमा और जो नौजवान तालीमात से जुड़े हुए हैं उनके मुस्तक़बिल को रोशन और मुनव्वर फरमा। खुदाया जो वालिदैन अपनी बच्चियों के हक़ के लिए बशहाल हैं खुदाया उन वालिदैन को उनकी बच्चियों के मामले में उनके फ़राइज़ से शुरूश खुदाया ज़ुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए फ़ज़ल ज़हरा के ज़रूर मुताअल्लिक़ फरमा। हम सब को उनके नौकरों में उनके ग़ुलामों में उनके मददगारों में शुमार फरमा। किस तरह ठहरे सरे शाहे वफाने से पर किस तरह ठहरे सरे शाहे वफाने से पर शाम तक जाएगी शाम तक जाएगी ज़ैनब की रिदाने से पर किस तरह जो बाबा है कहाँ राह में पूछा सकीना ने जो बाबा है कहाँ खून रोते हुए आबिद ने कहा नेज़े पर किस तरह चांद की छुप छुप के बनाते हैं हुसैन और जिस चांद की छुप छुप के बनाते हैं हुसैन रात होते ही
مظلوم حسین چکے چادر کو جو چکے چادر کو جو آتی ہے ہوا سے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر میں نے پردے میں اسے پالا ہے بولی زینب میں نے پردے میں اسے پالا ہے بولی زینب سر مجھے شمرنا سر مجھے شمرنا اکبر کا دکھانے سے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر شام تک بالی سکینہ نے تماچے کھائے شام تک بالی سکینہ نے تماچے کھائے شام تک روتے رہے شام تک روتے رہے شاہ خدا نیزے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر کس طرح ٹھہرے سرے شاہ وفا نیزے پر بعد میں مجلس شبیر ہوئی زندہ میں بعد میں مجلس شبیر